بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ کلاس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے پچھلے لیکچر کے اندر سورہ یونس کے متعلق اہم علمی و عملی نکات، مضمون، اس کے مضامین اور تعارف پڑھ لیا تھا، اور آج ہم اسی کے جو مشقی سوالات ہیں ان کو حل کرتے ہیں۔ تو اسی بابت میں ہمارے پاس جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ سورہ یونس کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ تو سورہ یونس کا جو مرکزی موضوع ہے وہ دعوت اسلام توحید ہے، رسالت اور آخرت کا اثبات ہے۔ تو یہ ہے سورۃ یونس کا مرکزی موضوع۔ اس صورت میں انسانوں کو قرآن مجید کی ہدایت کی طرف بلایا گیا ہے، شرک و بت پرستی کا رد اور باطل عقائد کا بطلان کیا گیا ہے، ایمان و عمل صالح اختیار کرنے اور آخرت کی جواب دہی کی ترغیب دی گئی ہے۔ چونکہ سورہ یونس ایک مکی صورت ہے تو اسی لیے اس کے اندر جو زیادہ تر چیزیں ذکر کی گئی ہیں وہ عقائد سے متعلقہ ہیں۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، سورہ یونس میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے 2 دلائل لکھیں۔ تو ان میں سے پہلا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا اور پھر عرش پر مستوی ہوا۔ دوسرا ہے سورج اور چاند کی تسخیر، اللہ ہی نے سورج کو روشنی اور چاند کو مصور بنایا اور ان کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ اگلا سوال ہے ہمارے پاس، بت پرستی کی تردید کے 2 دلائل تحریر کریں۔ پہلی دلیل، بے اختیاری اور بے بسی۔ بت نہ تو کسی کو کوئی نفع پہنچانے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچانے کی۔ جو اپنے نفع اور نقصان کے مالک نہیں وہ دوسروں کی حاجت روائی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو ہے ہی، جو بندہ خود اپنا کام کچھ نہیں کر سکتا وہ کسی دوسرے کا کیا کر کے دے سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں کہ بت تو خود نہ ہل سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو پھر وہ تمہارے یہ سارے کام کیوں کر اور کیسے کر دیں گے؟ آگے اگر ہم بات کریں خالق اور رازق نہ ہونا، بتوں نے کائنات کی کوئی ایک چیز بھی پیدا نہیں کی اور نہ ہی وہ کسی کو رزق دے سکتے ہیں، لہٰذا عبادت کے لائق صرف وہی ذات ہے جو خالق اور مالک ہے۔ اگر ایک بندے کی کسی چیز کے اندر کوئی کنٹریبیوشن ہی کوئی نہیں ہے، اس نے کوئی کام ہی کوئی نہیں کیا، اس کے اندر وہ صلاحیت ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر کیسے وہ اہلیت رکھتا ہے کسی کام کے بارے میں وہ اپنی اہلیت کو ثابت کر سکے؟ سورہ یونس میں قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن اللہ کے سوا کسی کا گڑھا ہوا کلام نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ سابقہ آسمانی کتب کی تصدیق کرتا ہے اور تمام جہانوں کے لیے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ایک چیلنج دیا ہے کہ منکرین کو چیلنج دیا کہ اگر تم اسے انسانی کلام سمجھتے ہو تو اس جیسے ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ یہ 3 چیلنج تھے۔ پہلے چیلنج یہ تھا کہ کتاب لے آؤ، اس میں ناکام رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا چیلنج دیا، کتاب نہیں لا سکتے اس کی مثل، تو پھر ایسا کرو کہ تم ایک صورت ہی اس جیسی بنا لو۔ وہ صورت بھی نہ بنا کر لا سکے تو پھر رب العالمین نے ایک تیسرا چیلنج قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا کہ اگر تم یہ بھی نہیں کر سکتے تو ایسا کرو اس جیسی کوئی ایک آیت ہی لے آؤ۔ اور انسانی نو عرب کے ذہین فتین لوگ آج تک اس چیلنج کو ماننے سے، قبول کرنے سے اور اس کا حل پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آگے دیکھتے ہیں جی، سورہ یونس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سابقہ میاں کے قیام سے کیا تسلی دی گئی ہے؟ سورہ یونس میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے واقعات کا ذکر کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کو درج ذیل طریقوں سے تسلی دی گئی۔ حق و باطل کی کشمکش، ہر دور میں حق کے داعیوں اور انبیاء کرام کو مخالفین کی سخت مخالفت اور تکذیب کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ اہل حق کا انجام، بالآخر کامیابی اور نجات ہمیشہ انبیاء اور ان کے مومن پیروکاروں کو ہی حاصل ہوتی رہی ہے۔ منکرین کی ہلاکت، تکذیب کرنے والے اور سرکش کفار بالآخر اللہ کے عذاب سے ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ آگے دیکھتے ہیں جی، تفصیلی سوال ہے ہمارے پاس۔ سورہ یونس کے بنیادی مضامین جو ہیں وہ ہم نے آج تحریر کرنے ہیں، ان کے بارے میں پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر عقیدہ توحید اور قدرت الہی۔ سورت کا بنیادی زور اللہ کی وحدانیت پر ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ایک مکی صورت ہے اور اس میں زیادہ تر جو چیز ذکر کی گئی وہ عقائد بیان کیے گئے ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے قرآن مجید کی حقانیت اور اعجاز۔ قرآن کریم کے کلام الہی ہونے کا اس بات کیا گیا ہے، کفار کو چیلنج دیا گیا کہ وہ اس جیسا کلام لانے سے قاصر ہیں، لہذا اس کی ہدایت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے عقیدہ رسالت اور دعوت۔ اس کے مضامین میں نبی انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد انسانیت کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لانا ہے۔ جناب رسول اللہ کو تسلی دی گئی کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے،
مقصد ہوتا ہے دستک دینا، نہ کہ دروازہ توڑنا۔ تو یہی چیز ہے کہ آپ صرف دعوت دے دیں، ماننا نہ ماننا ان کا اگلا فعل ہے، ان کی پوچھ گچھ اللہ تعالیٰ ان سے خود کر لیں گے۔ عقیدہ آخرت اور جزا و سزا کی بات کی جائے اگر، تو قیامت کا قیام، اعمال کا حساب کتاب، نیکی کا بدلہ جنت اور برائی کا بدلہ جہنم کی صورت میں ملنے کی تفصیل اور مؤثر بیان کے ساتھ موجود ہے سورہ یونس کے اندر۔ آگے اگر ہم بات کریں قصص الانبیاء سے سبق اور عبرت، تو حضرت نوح علیہ السلام ان کی قوم کی تکذیب اور طوفان کا عذاب ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرعون کے غرور، معجزات، فرعون کے غرق ہونے اور بنی اسرائیل کی نجات کا تذکرہ بھی سورہ یونس میں موجود ہے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام ان کی قوم کی خصوصیت کے عذاب دیکھ کر ایمان لائی تو اللہ نے ان سے عذاب کو ٹال دیا۔ تو آخری پوائنٹ کے اوپر بھی اگر وہ توبہ طائب ہوئے تو اللہ رب العالمین نے ان کے عذاب کو ٹال دیا۔ انسانی نفسیات اور رویے کی نشاندہی، انسان مصیبت اور تکلیف میں اللہ کو گڑ گڑا کر پکارتا ہے۔ انسان کا مزاج ہے کہ انسان کے اوپر جب برائی ایسی ٹوٹ پڑتی ہے کہ اس کا کوئی حل نظر نہ آئے تو پھر اس کے سامنے خدا ہی بچتا ہے، اور وہ خدا کے در پہ آتے ہیں۔ انسان کی نفسیات ہیں جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ یونس کے اندر ذکر کیا۔ لیکن جیسے مصیبت دور ہوتی ہے تو وہ ایسے غافل ہو جاتا ہے جیسے کبھی اللہ کو پکارا ہی نہ تھا۔ اور یہی کچھ صورتحال ہوتی ہیں ہمارے لوگوں کی کہ غریبی کے دن آئے، تھوڑی پریشانی آئی، مال جائیداد کی کمی آئی تو اللہ اللہ کرنے لگ جاتے ہیں، اور جیسے اللہ تھوڑی سی فراوانی دیتے ہیں تو اسی مال کو عیاشیوں میں، اللہ کی نافرمانی میں لگانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ اگلی جو رب العالمین نے انسانی نفسیات کو سمجھنے کے لیے سورہ یونس میں ذکر فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ حق کی پیروی کرنے کے بجائے اپنے آباء و اجداد کے باطل طریقوں پر اصرار کرنا۔ انا وجدنا آباءنا علی امہ و انا علی آثارہم مقتدون، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے ابا جان کو، اپنے دادا جان کو ایسے ہی کرتے دیکھا تھا، اب ہم بھی ایسے ہی کریں گے۔ تو کیا پھر آگے سے بات کرتے ہیں کہ کیا ہمارے بڑے غلط کرتے رہے ہیں، آپ زیادہ سیانے آگے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بات نہیں ہوتی، یہ ان لوگوں کی نفسیات ہے صرف، کہ وہ بڑوں کو جیسا کرتے دیکھتے ہیں تو ویسا ہی کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر نفسیات کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنے بڑوں کے اوپر بھی نظر رکھنی چاہیے کہ وہ بھی صحیح کرتے رہے ہیں کہ نہیں کرتے رہے، قرآن و سنت کی کیا پیروی ہے۔ تو ہمارے لیے لازمی اتباع ہمارے بڑوں کی نہیں ہے بلکہ جناب رسول اللہ کی ہے۔ اگر بڑوں کی اتباع جناب رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہے تو ہمارے لیے ہمارا نمونہ حیات بڑے بھی بن سکتے ہیں، لیکن اگر نہیں جناب رسول اللہ کی تعلیمات کے مخالف ہیں تو پھر ہمارے بڑے بھی ہمارے لیے نمونہ حیات نہیں بن سکتے۔ تو اس سے جو ہم نے سیکھا وہ یہ ہے کہ اخلاص نیت، ہر عمل اور عبادت میں صرف اللہ کی رضا اور اخلاص کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ صبر اور ثابت قدمی، حق کے راستے میں مشکلات پر صبر کرنا اور انبیاء کرام کے اسوہ مبارک پر عمل کرنا، سچی توبہ، قوم یونس کی طرح وقت رہتے سچی توبہ کرنا تاکہ الہی رحمت اور عذاب سے نجات حاصل ہو۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، امید ہے انشاءاللہ آپ کلاس کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔